برن جس وقت ہوا ہے اس وقت کس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے، بلکہ میں کہتا ہوں صدیوں سے میں اس کے اوپر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے فائدہ جو میں نے فیڈ بیک دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مجھے پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جل گئے تھے لیکن آپ کا میں نے پروگرام سنا ہوا تھا، تو ہم فوراً پانی کے نیچے چلے گئے. جو ارلی برن ہے، فرسٹ ڈگری برن وہ سکار نہیں چھوڑتا، لیکن سیکنڈ ڈگری برن اور ڈیفینیٹلی تھرڈ ڈگری برن جس کی ٹریٹمنٹ پراپر ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں ٹیشو جو ہے وہ نکال کے اس پہ گرافٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. بہت سی جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹھنڈے پانی یا گرم پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اکثر اوقات کولڈ برنز بھی ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہیں کرنی. اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹھنڈے myth ہے. پانی کی پٹیاں موت ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عبیرہ بابر اینڈ یو آر واچنگ another amazing podcast of FM صحت زندگی. ہم اپنے پلیٹ فارم پر مختلف بیماریوں کے حوالے سے تو بات کرتے ہی ہیں، اور اس حوالے سے جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے برن کے حوالے سے، برن انجریز کے حوالے سے. عمومی طور پر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ برن بہت سارے لیول پر ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی انجریز بھی ہوتی ہیں اور اکثر اوقات بڑی انجریز بھی ہوتی ہیں. لیکن ان کے لیے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، کیا تدبیریں ہونی چاہیے، اور علاج کیسے ممکن ہے، یہ تمام جاننے کے لیے آپ کو آج کا شو پورا دیکھنا پڑے گا. اور جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا آپ کو تعارف کرواؤں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہ صرف وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں بلکہ ہی از I would always call him professor of professors because he is the one جو کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جس طرح سے جتنی آسانی سے بتائیں گے، I think آپ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی اور بھی انفارمیشن ملے گی کہ ان سب چیزوں میں انوویشنز بھی پوری دنیا میں کیا آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران چودھری موجود ہیں، جناح ہاسپٹل سے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اگر تدریس کے شعبے سے بات کی جائے تو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم سر. بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا مجھے یہاں شو میں، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس خوبصورت جگہ پہ اور اس خوبصورت اسٹوڈیو میں بڑا اچھا ایک اس کو ڈیولپ کیا ہوا گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو. بالکل ایسے ہی ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از فار دی ویلفیئر آف کامن پیپل. جی بالکل. اور اس کے لیے جب آپ جیسے ڈاکٹرز آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایف ایم صحت زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تبھی پورا ہو پاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں جلنے کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ کون کون سی ڈگری کے برنز جو ہیں وہ نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ جب وہ پیشنٹس آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کاش یہ تھوڑا سا ٹائم پہلے آ جاتے، اگر ان کو اویئرنیس ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برن ایک بڑی کامن پرابلم ہے، اور دیکھیں ہر جگہ آپ کو اس کا انکاؤنٹر ہے. جس طرح میں ابھی میڈم سے بات کر رہا تھا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو چائے آپ نے بنائی ہے، اور چائے بنا کے آپ پلیٹ کے ساتھ یا اس کے ساتھ بڑے آرام سے ریلیکس ہو کے پی رہے ہیں. بچہ آتا ہے ایک دم کوئی چیز مانگنے، کچھ کرنے، یا کوئی کہہ رہے ہیں کوئی چیز ہی جہاں لگ جائے ٹچ ہو جاتی ہے تو بندہ ایک دم نا اس کا رسپانس بڑا ایورٹ سا ہوتا ہے، تو کپ ایک دم گر جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کا جو پیٹ ہے وہ پرون ہوتا ہے، جو بھی چیزیں آس پاس ہیں. تو اب یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پہ آپ کا رسپانس کا پتہ ہونا. بالکل ایسے ہی ہے اس چیز پہ ٹھیک ہے. ڈگری آف برن اپنی جگہ پہ ہے، ڈیپتھ اپنی جگہ پہ ہے، ٹائم آف کمنگ ٹو دا ہاسپٹل اپنی جگہ پہ ہے. اوکے ٹھیک ہے. برن کے بارے میں فردر جو بیسک برنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کی ریکنسٹرکشن اپنی جگہ پہ ہے، برن کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ بہت بڑا ٹاپک ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ برن جس وقت ہوا ہے اس وقت کس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے، بلکہ میں کہتا ہوں صدیوں سے میں اس کے اوپر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے فائدہ جو میں نے فیڈ بیک دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مجھے پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جل گئے تھے لیکن آپ کا میں نے پروگرام سنا ہوا تھا، تو ہم فوراً پانی کے نیچے چلے گئے. اچھا. اسپیشلی میری ایک بڑی
گائنی کی پروفیسر ہیں, استاد بھی ہیں. تو شی ٹولڈ می کچھ عرصہ پہلے کہ جی میرا جو ان کی جو بیٹی کا جو چھوٹا ان کا نواسا جو تھا, کہتی ہے وہ اس کے اوپر نا پانی گر گیا. اچھا. پتیلی کے پاس نا وہ گرا, گرم کہتا ہے میں اس کو لے کے فوراً شاور آن کر کے تو میں خود کھڑی ہو گئی. اچھا. شاور کے نیچے. ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ اس کو چھوٹا سا بچہ تھا کوئی 3-4 سال کا, تو کہتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ریڈنس ہوئی. یعنی اتنا فائدہ ہوا صرف آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے. یہ ساری بات جو ہے بتانے کا مقصد, اب دیکھیں ایونٹس جس طرح میں نے چائے کا بتایا, پانی چائے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ کی گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو جا کے ہم کھولتے ہیں بونٹ اور اوپن دا, وہ اس کو ظاہر اس طرح نہیں کھولنا چاہیے, لیکن بہرحال اگر وہ آپ کے اوپر پانی گر جاتا ہے, ریڈیٹر سے آپ کے اوپر, سردیوں کا دن ہے, سردیوں میں ہر جگہ پہ وہ ظاہر ریفائنڈ گیزر اویلیبل نہیں ہے. بالکل. تو آپ نے پتیلی رکھی, پانی اٹھا کے آپ باتھ روم تک لے کے جا رہے ہیں, تو وہ کچھ چیز لگی اور وہ گر گیا آپ کے اوپر. سو ملٹیپل ایپیسوڈز ہیں کھانا پکاتے ہوئے کوئی چیز. تو یہ میجورٹی جو انجریز ہیں وہ ٹریویل ہیں, چھوٹی ہیں. ڈیفینیٹلی ہاؤس آن فائر یا اللہ نہ کرے بڑی بڑی جو ایونٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, ان کے لیے تو آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں. اس میں بھی آپ نے دیکھا کیا ہے کہ پانی سے ہی وہ بجھ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ویورز کو بتانا اور انہیں سمجھانا, کیونکہ ٹیبوز کے اگینسٹ لڑنا بڑا مشکل ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تو بتایا کہ موسٹلی جو جلنے کے پیشنٹس ہیں اگر وہ پانی سے جلن والی جگہ جو ہے یا جلا ہوا جو حصہ ہے اس کو صاف کرتے ہیں یا اس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی کیسز ہوتے ہیں کہ جل جاتے ہیں کسی ایسے کیمیکل برن سے یا اس طرح سے, تو کیا ان پر بھی پانی کا استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں, پانی ہی سول ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی برن ہو آپ نے وہی یوز کرنا ہے. ہم نے, میں بات جس طرح کر رہا تھا کہ ٹیبو, اب ٹیبو کیا ہے؟ ٹیبو یہ تھا کہ صدیوں سے لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی برن ہوا کسی نے پانی ڈالا تو کیا ہوا, چھالے پڑ گئے, چھالا بن گیا, اور وہ چھالا شاید برا ہے. اب یس, تو اس نے ٹیبو یہ تھا ان کا یہ چھالے پڑ گئے ہیں تو بیسک جو اسٹرکچرنگ ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. یہ پانی کی وجہ سے بنے ہیں, یہی سب یہی سمجھتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے پانی کے اوپر پانی کے خلاف ہو گئے. جب جیسے اس کو فون کرے گا نا کی ہوا ہے, وہ چھوٹے بیٹے سے پانی ڈگے, چھوٹے بیٹے سے گرم پانی پی گیا, پانی تو نہیں پایا کتے. سو واٹ دے امیڈیٹلی سے کہ پانی تو نہیں ڈالا کہیں, اگر پانی ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا. اچھا, یہ میتھ ہو گئی. ہم نے اس میتھ کو ختم کرنا ہے کہ چھالا پڑنا جو اچھی چیز ہے. بالکل. چھالا از اے سائن آف اے ارلی برن. ارلی برن ہے ریڈنس, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چھالا, سیکنڈ ڈگری برن جس طرح آپ نے ڈگری کا ذکر کیا, اور تھرڈ ڈگری برن ہے کہ جی وہ بالکل جو ہے نا لیدر بن گیا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو گیا. یہ تھرڈ ڈگری یا باقی چیزیں بھی اگر انوالو ہو جاتی تو ایک فورتھ ڈگری برن ہے, تو بولتے وہ بہت ہی ڈینجرس ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز اپون کہ جی ڈگری آف برن کتنا ہے. تو پانی کیا کرے گا, امیڈیٹلی آپ نے, اگر آپ کا منرل واٹر کی بوتل پڑی ہوئی ہے, اگر آپ کے پاس ٹوٹی ہے, کچن میں آپ کے پاس ٹوٹی ہے, ٹھنڈا پانی از آئیڈیل, لیکن آپ کو ٹھنڈا پانی لے جانے کے لیے آپ کو 20 سیکنڈ لگنے ہیں, تو جو پانی اویلیبل ہے اس کو یوز کریں. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت سی جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹھنڈے پانی یا گرم پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اکثر اوقات کولڈ برنز بھی ہو جاتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے, کیونکہ لوگ کولڈ برنز کے بارے میں اس طرح سے اویئر نہیں ہیں. وہ فراسٹ بائٹ تو ایک اور چیز ہے بیٹے. فراسٹ بائٹ وہ ہائپوتھرمیا, تو آئسنگ کرتے ہیں جب برف سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, آئسنگ از گڈ, مطلب چھوٹی سی جگہ پہ ہے تو آپ تھوڑا سا آپ اس کو کولنگ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو پلین واٹر ہے پانی کے نیچے آپ نے رکھنا ہے ہاتھ, پلین واٹر کے نیچے رکھنا ہے, ٹھنڈا کرنا. اب آئس کا آپ نے ذکر کر دیا تو بتاتا چلوں, بخار جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی پٹیاں کریں, ٹھنڈے پانی کی پٹیاں. وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہیں کرنی. اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے. ٹھنڈے پانی کی پٹیاں موت ہے. دس از ویری امپورٹینٹ. دیکھیے آپ کی باڈی میں پورز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور ویسلز ہیں, بلڈ ویسلز ہیں, بالکل. جسم کا گرم ہونا اور پھر اس پہ اس گرمی کا باہر نکلنا, یہ ایک پروٹیکٹیو فینومینا ہے. بالکل. جیسے ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا, کنسٹرکشن ہو جائے گی, ویسلز جو ہے نا ساری سکڑ جائیں گی. بالکل. تو سکڑنے سے ہیٹ لاس جو ہو کے بڑا سپیڈ سے ہو رہا تھا ایک دم رک جائے گا. اب اگر ہیٹ لاس 10 منٹ کے لیے رک گیا تو اگر ٹیمپریچر بچے کا 104 ہے
وہ تو چلا جائے گا 108 پہ. بالکل. چھوٹے بچے کی بھی تو ریزرو بھی کوئی نہیں ہوتا. پانی سادہ پانی جیسے آپ ڈالیں گے وہاں وہ گرم ہے. جس طرح آپ ایک بنان کو ڈال دیتے ہیں گرمیوں کے موسم میں ایسے ایسے سوکھ جاتی ہے ایویپوریشن. تو سادہ پانی جب آپ اس پہ ڈالیں گے روٹین کا پانی نارمل ٹیمپریچر پہ تو وہ بہت جلدی اٹھ جائے گا. صحیح. اور وہ کولنگ ہوگی پیچھے. پھر اور ڈال دیں تو وہ مطلب اس لیے ٹھنڈا پانی جو ہے نا آئس کولڈ واٹر وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. ہاں یعنی آئس برنز یا اس طرح کے ایشوز. آئس برن از اے فروسٹ بائٹ. جب ٹیمپریچر 0 سے کم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں ٹیشوز جو ہیں وہ اتنی ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے جگہ کی کہ وہاں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. وہ بند ہو جائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات جو ہے آج کل بہت ٹرینڈ میں آئے ہوئے ہیں ایسے ہیڈ بینڈز جو کولڈ پیک کے طور پر یوز ہوتے ہیں, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے جن کو مائیگرین یا اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے وہ ہیڈ بینڈز یوز بھی کرتے ہیں, اور ان ہیڈ بینڈز میں چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں جو فریز کر کے اور آپ اپنے سر پر لگا لیتے ہیں ایک پٹی کی طرح سے, اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو اسکن پر ریشز یا کولڈ برنز اور اس طرح سے ایشوز جو ہیں فیس کرنے کو ملے ہیں. تو ہم کیا ریکمینڈیڈ ہے کرنا چاہیے؟ کوئی بھی چیز جو نقصان دہ ہے, الرجک ہے اور آپ کو سوٹ نہیں کرتی آن یور اسکن, ہاں وہ اس کی وہی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ روٹین کی گائیڈ لائنز ہیں. سو از اٹ گڈ اور بیڈ کہ ہم مائیگرین کے لیے کوئی اس طرح سے کولڈ پیکس فریزر میں رکھ کر اور پھر سر پر لگا لیں؟ مائیگرین جو ہے وہ بذات خود ایک پورے کا پورا ٹاپک ہے. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ ہے کہ کلسٹر ہیڈیک ہے, بہت بڑی وجہ انزائٹی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت یوزفل نہیں ہیں. سمپل آپ یو کین ٹیک نارمل میڈیکیشنز. اور آئی تھنک میڈیکیشن وڈ بی بیٹر دین ہیونگ اینی یو نو ریمیڈیز یا ٹوٹکے اس طرح سے کرنے گھر پر جو نقصان دے. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے انگزائٹی کی بات کی ہے, تو جب بھی کوئی انسان برن یا وکٹم ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے XYZ, اگر کسی کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا نشان ہے, چاہے وہ چائے کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی پتیلا اس کے ہاتھ پر گرم لگ گیا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے, پھر بھی جو ایک نفسیاتی اثرات ہیں آپ کی باڈی پر, آپ کے مائنڈ پر, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے آپ ٹیکل کرنے کے لیے اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں؟ برن اب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو ارلی برن ہے, فرسٹ ڈگری برن وہ اسکار نہیں چھوڑتا. ایگزیکٹلی. لیکن سیکنڈ ڈگری برن اور ڈیفینیٹلی تھرڈ ڈگری برن جس کی ٹریٹمنٹ پراپر ہاسپٹل میں ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں ٹیشو جو ہے وہ نکال کے اس پہ گرافٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے اوپر فلیپس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر جو میسی برنز ہوتے ہیں جس طرح مور دین 40% یا 30% برنز ہیں یا اور زیادہ برنز ہیں, اس میں لائف بھی تھریٹنگ میں ہوتی ہے. پھر یہاں میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ نیک برنز جو ہیں, اگر اس ایریا میں فیس کا ایریا اسکار سے زیادہ ظاہر ہے, یہاں تھوڑا سا بھی کٹ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو بڑی کنسرنڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس ایریا میں اگر برنز ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سانس کا بھی پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس طرح کے پیشنٹس کو جو ہے وہ جلدی ہاسپٹل میں جانا چاہیے تاکہ وہاں ان کا وہ پانی ڈالنا امیجیٹ جو برن کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی دے شوڈ گو ٹو دا ہاسپٹل. یعنی اگر اکثر لڑکیاں بال اسٹریٹ کرتے ہوئے ان کی گردن پر اسٹریٹنر یا رولر لگ جاتا ہے, نہیں وہ جو چھوٹا سا کٹ ہے وہ تو آپ کولنگ کریں اس کو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے بھی یہ ہے میسو برن, اگر میسو برن جس میں منہ بھی سوج جائے گا, باقی بھی چیزیں ہو جائیں گی, تو وہ کیا ہوگا جو سانس لینے کا رستہ ہے جب وہاں سویلنگ ہوگی, یا یہ ہوتا ہے اسموک برن, کچن میں آگ لگ گئی, اب اسموک بھی گیا اندر, اسموک انجریز کے اندر پھر ان مریضوں میں کبھی کبھی ہمیں اس جگہ کے اوپر ٹریکیا کے اوپر سوراخ کر کے سانس کی نالی لگانی پڑتی ہے ہاسپٹل سیٹنگز میں. تو اسکار جو ہے وہ اسکار کے لیے جو آپ نے بات کی کہ زخم جو بن جاتا ہے, اس کے لیے لوگ بے شمار چیزیں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر زخم جو ہے وہ اسکار چھوڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اسکارس کے لیے کچھ سلیکون کریمز ہوتی ہیں, لیکن آئیڈیل جو چیز اسکار کے لیے ہوتی ہے ان جرنل دیٹ از ہائیڈریشن. آپ اپنے اسکار کو اگر منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور وداؤٹ اینی کاسٹ, تو آپ اپنے اسکار کے اوپر موئسچرائز کرتے رہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی سالوں بعد یا کچھ سالوں بعد وہ خود ہی ڈیم ڈاؤن ہوتا رہے گا. موئسچرائزیشن از اے گڈ ہائیڈریشن از اے گڈ ٹریٹمنٹ فار اسکار. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ اسکار کی بات کریں, بہت سے لوگ اگر انہیں تھرڈ ڈگری برن ہے یا ایون سیکنڈ ڈگری میں بھی ایڈوانس اگر کوئی برن ہے اور ان کا
کوئی بون ایکسپوز ہے یا ایون اسکن ایکسپوزڈ ہے, کھڈا سا بن گیا ہے اسکن میں, تو وہ وہاں پر گرافٹنگ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہاں پہ XYZ باتیں کر دیتے ہیں کہ نہیں نہ کروانا, زخم کو کھلا رہنے دو, اب یہ اسی طرح سے زندگی گزار لو, نئے علاجوں میں نہ پڑو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اس طرح کے جو مریض ایسے نہیں ہوتے کہ جو کہ باہر پھر ٹر رہے ہوں گے. جب انجری ہوتی ہے دیٹ از اے سارٹ آف اے میجر انجری, ٹھیک ہے نا, تو اس میں اگر گرافٹ لگانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ گرافٹ لگانا سیف ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سے پیشنٹس ڈیلیبریٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے, ہم نہیں لگوانا چاہتے. جو نہیں لگائیں, گرافٹ کا فائدہ یہ ہے, ٹھیک ہے, میں یہی چاہتی ہوں آپ فائدے بتائیں. گرافٹ ہم لیتے ہیں عام طور پہ, گرافٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. بالکل. اسپلٹ اسکن گرافٹ ہوتا ہے, ایک فل تھکنس گرافٹ ہوتا ہے. جہاں سے لیتے ہیں وہاں تو اسکار بنتے ہی بنتا ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں یار ایک تو پہلے سٹ بجی ہے, یہی تو ایک اور جگہ سے ہوتے ہیں چیرا دوا دیے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ان کا کنسرن ہوتا ہے. تو وہ ہم ظاہر ہے وہاں سے لیتے ہیں جو نظر نہیں آتا, ایسی جگہ سے لیں گے, ٹانگ سے لے لیں گے جو ایکسپوزڈ نہیں ہے. جس طرح فل تھکنس ہم بعض دفعہ نا یہ کان کی بیک سے لیتے ہیں. اچھا. کان کی بیک سے ہم تھن اسکن ہوتی ہے نا فیس وغیرہ کے لیے, اچھا, تو وہ ہم اس کی بیک سے لیتے ہیں. اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اپیرنٹلی, اور یا یہ کلیویکل کے اوپر والی جگہ جو ہے یہاں سے لیتے ہیں, یا یہ جو آرم کا انر سائڈ ہے یہاں سے لے لیتے ہیں فل تھکنس. کیونکہ برن جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم کرتا ہے نا, ہاتھ کام کرتے ہیں, ہینڈ برنز ہوتا ہے. تو اس میں برنز میں کبھی بھی یہ نہ کریں, اگر ہو بھی جاتا ہے نا تو موومنٹ کرتے رہیں بعد میں, سرکولیشن بھی, پھر جوائنٹ اسٹف نہیں ہوتے نا. ایگزیکٹلی اسٹف نہیں ہوتے. پھر یہاں برنز جو ہوتے ہیں پھر ایسے کر دیتے ہیں, دیکھیں نا, برنز اگر پراپر مینیج نہیں ہوں گے, ہینڈ برنز, ہاتھ ایسے رہیں گے تو کیا, ہاں یہ کنٹریکچر بن جائیں گے اس طرح کر کے. بالکل ایسے. اب پھر جب کھولنا پڑتا ہے تو پھر بہت تو پھر وہ ظاہر ہے پھر ایک اور سرجری, فل تھکنس گرافٹس ہوتے ہیں, تو یہ تو ضروری ہوتے ہیں. تو اگر آپ پہلے ساتھ چلیں, چھوٹا موٹا کوئی ایسا ہے جہاں آپ گرافٹ نہیں لگوانا چاہتے, یا ڈاکٹر کہتا ہے جی ٹھیک ہے گرافٹ بھی لگ جائے گا لیکن ادروائز وہ وونڈ کانٹریکٹ کر جائے گا, اچھا, تو وہ ود ان فیو ویکس ہیل بھی ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بات کی ہے کنٹریکچرز کے بننے کی, باڈی کے کون سے ایسے پارٹس ہیں جہاں پر اگر برن ہو جاتا ہے کسی بھی صورت میں تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی موومنٹ یا فزیو بھی کرنا بہت ضروری ہے؟ جہاں جوائنٹ ہے, ایوری جوائنٹ آف دی باڈی. اب دیکھیں یہاں اگر برن ہوگا تو یہاں کیا کنٹریکچر بنے گا, اسکار ضرور بنے گا. بالکل. تو کنٹریکچر کا مطلب ہے جوائنٹ, تو آل دا جوائنٹس. ہم دیکھیں اب کیسز کیا ہمارے پاس آتے ہیں, نیک برن ہوتا ہے, یہ پیشنٹ ایسے آ رہا ہے, یہ والا لپ جو ہے یہ برن ہوا ہے تو بالکل لپ اس طرح آ جائے گا. آنکھیں جو ہیں یہ والی آنکھ برن ہے, یہ ایسے ہوگی, یہ ہوگی تو یہ اوپر ہوگی. سو دس از آل. یہ ہاتھ آپ یقین کریں یہ والا اتنا برن ہوگا کہ ایکسٹینسر کنٹریکچرز میں یہ والا ہاتھ یہاں کے لگ جائے گا, بالکل ایسے ہی ہے, یہ یہاں لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو کنٹریکچرز کے اوپر ہمارے جو برن سینٹرز ہیں اس میں دے آر ڈوئنگ لاٹ آف ورک, جس کے اوپر برن انجریز کو کی مینجمنٹ پہ کافی ساری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں جو کہ فری آف دا کاسٹ پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ اور اس میں وہ لک آفٹر کرتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ یہ گریوٹی ہے. لیکن بات ہماری وہی ہے کہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچے گا یا اس لیول پہ نہیں پہنچے گا اگر آپ اسی ہاتھ کو پانی میں ڈپ کر دیں گے. یعنی امیڈیٹلی ہمیں صاف پانی جو ہے, کوئی بھی تازہ پانی آپ نے وہ ضرور ڈالنا ہے جلے پر. اسے کولنگ کی جو ہے نا, امیڈیٹ کولنگ فار انیشیل 5 to 10 minutes, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کئی سالوں کی جو بعد میں جو ہے نا موبیڈیٹی اس کو وہ کام کرے گی. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے احتیاطی تدبیریں جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہم گھروں میں خود سے احتیاط ہمیں کرنی ضروری ہے, اور اگر انیشیلی کوئی ہمیں ایشو آتا ہے برن کا تو ہم پانی کا استعمال کریں. لیکن اگر ہم علاج کی جانب جاتے ہیں تو ہم ابھی بھی گرافٹس یا اس طرح کی مختلف جو سرجریز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ایڈوانسمنٹ پوری دنیا میں یا پاکستان میں خصوصی طور پر آ رہی ہے تو آپ پلیز بتائیں. وہ ایڈوانسمنٹ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے بالکل کہ ایکسٹینسو ایریاز آف برن ہوتے ہیں. ایڈوانسمنٹ کا فائدہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے ہمیں ٹو کنٹرول دا انفیکشن. بالکل لائف سیونگ, کیونکہ دیکھیں جب برن 30 40 40 50 کو کراس کرتا ہے تو اب سیپسس کی وجہ سے, انفیکشن کی وجہ سے لائف ایٹ رسک ہوتی ہے. تو لائف کو بچانے کے لیے اچھے ICUs, اچھا ان کا باتھنگ ایریاز, اوپن اسپیسز زیادہ, مطلب بڑے یونٹس کہ اگر آپ کے پاس میسیو برن آ جاتا ہے
20-25-30 لوگ آ جاتے ہیں تو کیسے مینیج کرنے ہیں. بالکل ایسے برن یونٹس میں جو پرابلم بہت زیادہ ہم فیس کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اسمیل ہونا, اس ایریے میں گھٹن ہونا, یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنا. بالکل. تو باقی جو کمپنیز ڈریسنگز بناتی ہیں مختلف قسم کی, وہ اسکارس کو اور کنٹریکچرز کو, مطلب کنٹریکچر کب بنتا ہے جب ہیلنگ اچھی نہیں ہوگی, ہیلنگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو کوئک ہیلنگ کے لیے دیر آر لاٹ آف ڈریسنگس ابھی یہ ایڈوانسمنٹ اویلیبل ہیں اور وہ یوز کی جاتی ہیں. اور اس سے وہ جو ہے وہ کوئک ہیلنگ جو ہے ان کی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے برن کی جو ایگزامپلز دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیا ٹریٹمنٹس, پریکاشنز اینڈ ایون ایڈوانس ٹریٹمنٹس کیا ہیں وہ بھی آپ نے بتایا ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ شو کو اینڈ کرنے سے پہلے کوئی ایک پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. جی, پیغام جو ہے نا وہ ہے کہ پانی سے ڈرنا نہیں ہے, ویری امپورٹنٹ. ہم سارے پانی ہیں, آل واٹر کنٹینٹ. تو پانی کو اب دیکھیں, میرے پاس مریض آتے ہیں, ڈائبیٹک فٹ ہے, بہت برا وونڈ ہے, پٹی باندھ کے نہاتے ہیں. اچھا. کہ جی زخم کے اوپر پانی نہ ڈلے. تو آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی زخم ہے, کوئی وونڈ ہے, کوئی چیز ہے, تو اس کو پانی سے, جس طرح ہاتھ کو صابن سے دھونا بڑا ضروری ہے, واش کرنا, تو آپ اپنے زخموں کو بھی باقی جگہوں کو بھی پانی سے کبھی نہ بچائیں. اور پانی سے واش کریں, اس کے بعد ڈرائی کر کے اس کی ڈریسنگ کریں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں, تو اٹ ول بی آل رائٹ. یہ پانی آپ کے زخموں کو خراب نہیں کرتا, یہ سب سے بڑا میسیج ہے. Yes. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے اور آپ نے برن کے حوالے سے میکسیمم جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی تھی وہ ہمارے ناظرین کو دی ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. نیکسٹ ٹائم ہم وی ول ڈسکس ہیمورائڈز, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بالکل ایسے. اور باقی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. ہم اسی طرح سے آپ سے مزید بھی معلومات لیں گے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھا ہے. اور اسی طرح کی مزید پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے رہنے کے لیے FM صحت زندگی کے پلیٹ فارم کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.